بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم عین سین قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل رب زدنی علم رب اشرح لي صدري ويسر لي امری سورۃ الشورى یہ بھی مکی صورت ہے. سورہ حامیم سجدہ کے بعد نازل ہوئی ہے, 61 نمبر پر ہے, اور ترتیب میں بھی سورہ حامیم سجدہ کے بعد لگی ہے 42 نمبر پر. ربط صورت کا پچھلی صورت کے ساتھ کئی وجوہات پر ہے, ہم تقریباً 8-10 وجوہات بیان کرتے ہیں, لیکن اس میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں اب روابط نہیں بیان کروں گا تاکہ ذرا اختصار کے ساتھ ہم اس کو مکمل کر لیں. ایک ربط بیان کرتا ہوں کہ پچھلی صورت میں نفی شرک فی الدعاء کے بارے میں شبہات تھے, تو ان میں سے 4 شبہات کا جواب دیا گیا. تو اس صورت میں مزید 3 شبہات کے جوابات دیے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, ایک شبہ یہ کہ یہ مسئلہ تم بیان کرتے ہو, تم سے پہلے کسی نے بیان نہیں کیا, تو اس کے 2 جوابات دیے جا رہے ہیں. ایک آیت نمبر 3 میں کہ بھئی یہ مسئلہ وحی کا ہے, یہ مسئلہ اللہ کی طرف سے وحی کردہ مسئلہ ہے اور یہ میرے سے پہلے بھی انبیاء پر وحی کیا جا چکا ہے. دوسرا جواب آیت نمبر 13 میں دیا جا رہا ہے کہ مجھ سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام یہی مسئلہ بیان کرتے آئے ہیں اور اسی شریعت پر وہ چلتے آئے ہیں. تم اصل میں تم اپنے بڑوں کے مسئلے سے پھر گئے ہو. دوسرا اعتراض وہ یہ کہ بھئی ہمارے پاس کتابیں ہیں اور کتابوں میں جو ہے یہ مسئلہ ہے, علماء کرام نے یہ مسئلہ لکھا ہے, فلانے ڈماکی نے مسئلہ لکھا ہے, بڑے بڑے پیروں نے لکھا ہے. تو جواب آیت نمبر 14 میں کہ یہ جو لوگ یہ مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی اور پکار کے لائق ہے, اللہ کے سوا کوئی اور حاجت روا مشکل کشا ہے, تو یہ اللہ کے باغی ہیں, اللہ کے نافرمان ہیں. یہ اللہ رب العزت نے تو یہی مسئلہ قرآن میں بیان کیا, تو یہ قرآن کی مخالفت کر رہے ہیں. اور دوسرا جواب پھر آگے دیا جا رہا ہے آیت نمبر 21 میں کہ آیا ان کے لیے جو مسئلہ یہ جو آپ کہہ رہے ہو کہ علماء نے بیان کیا ہے, مشائخ نے, کبراء نے, پیروں نے وغیرہ نے بیان کیا ہے, اگر کیا ہے تو آیا ان کے لیے کوئی اور خدا ہے جو یہ مسئلہ بیان کرتا ہے؟ کیونکہ ہمارا جو خدا اللہ رب کریم ہے, رب ذوالجلال ہے, اس نے قرآن اتارا, قرآن نے تو یہ مسئلہ بیان کیا کہ اللہ کے سوا کوئی اور حاجت روا مشکل کشا نہیں ہے. فدعوا اللہ مخلصین لہ الدین, ایک اللہ کو پکارو اس حال میں کہ تم خالص کرنے والے ہو اپنے دین کو. تو یہ جو آپ کے علماء, مشائخ, کبراء, فلانے ڈماکے ہیں, ان کے لیے کوئی اور وہی نازل ہوئی ہے. آیت نمبر 21 میں یہ بیان ہوگا. اور پھر تیسرا شبہ وہ یہ کہ یار یہ مسئلہ جو آپ بیان کر رہے ہو, تو یہ مسئلہ کہ اس پہ تو اتنی کتابیں ہیں اور صوفیاء نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے, پیر فلانا ڈماکہ صاحب نے بیان کیا ہے, مفتی حضرت فلانا ڈماکر صاحب نے بیان کیا. میں نام اس لیے نہیں لیتا کہ ضرورت نہیں ہے, لیکن لوگ اکثر ان القابات سے جو ہے اپنی شرکیات کو ثابت کرتے ہیں کہ درگاہوں پہ جا کے سجدے کرنا, نظر نیاز کرنا, قبروں کو سجدے کرنا یہ جائز ہے. حالانکہ قرآن کریم اس کے پھر 5 جواب دیتا ہے. آیت نمبر 10 میں کہ مختلفتم فی شیء فحکمہ الی اللہ, تمہارا اگر کسی مسئلے میں اختلاف ہو تو مشائخ و کبراء اس کا علاج نہیں ہے, کیونکہ ہر بندے کے اپنے مشائخ ہیں, ہر فرقے کے اپنے مشائخ ہیں. تو پھر تو کبھی اتفاق آئے گا نہیں. اتفاق آئے گا جب تم فیصلہ اللہ کی کتاب سے کرو. فحکمہ الی اللہ, اللہ کی کتاب سے فیصلہ کرو. دوسرا جواب آیت نمبر 15 میں کہ فاستقم کما امرت قل آمنت بما انزل اللہ, کہہ دیجیے کہ میں اس کتاب پر ایمان لایا ہوں جو اللہ نے نازل کی ہے من کتاب میں سے, میں ان کتابوں پر ایمان نہیں لایا جو تم بیان کرتے ہو. ٹھیک ہے, قرآن کے خلاف. ٹھیک ہے, میں قرآن اور سنت پر ایمان لانے کا کیا ہوں, مکلف ہوں, میں اور کتابوں پر ایمان لانے کا مکلف نہیں ہوں. پھر اگلا جواب آیت نمبر 17 میں کہ اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان, کے میزان کی کتاب, حق کی کتاب قرآن ہے. تو
عقیدے کا فیصلہ وہ قرآن سے ہوگا. اعمال میں پھر بھی چلو احادیث سے انسان جو ہے استدلال کرتا ہے, لیکن عقیدہ جو ہے وہ قرآن سے واضح کیا جاتا ہے. قرآن کامل ہے عقیدے میں. پھر چوتھا جواب آیت نمبر 47 میں, استجیبوا لربکم, اپنے رب کی قبولیت کرو, لوگوں کی باتوں کو چھوڑو کہ فلانے صاحب نے کہا, ڈماغے صاحب نے کہا, اپنے رب کی بات کو تسلیم کرو. تمہارا رب کیا کہتا ہے؟ تمہارا رب کہتا ہے وقال ربکم ادعونی, تمہارے رب نے کہا ہے کہ مجھے پکارو خاص, استجیب لکم, میں تمہاری قبولیت کروں گا. اور آیت نمبر پھر آخر میں 52 میں آتا ہے, ہے نا, کہ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا, کہ روح کی تعلیم اور روح کی تربیت تو اس قرآن سے ہوتی ہے اور کسی سے تو نہیں ہوتی. اچھا, اور یہ آیت نمبر 51-52 دونوں میں. 51 میں یہ ہے کہ آیا جس کے بارے میں تم کہہ رہے ہو کہ انہوں نے یہ مسئلہ لکھا ہے, تو وہی کسی انسان سے اللہ کلام 3-4 طریقوں سے کرتے. ایک کہ اس کے اوپر وحی کی جائے, ایک کہ اس کے اوپر پس پردہ اللہ رب العزت سے کلام کرے جیسے موسیٰ علیہ السلام سے کیا, یا اس کے اوپر اللہ فرشتے بھیجے, یا اس پر الہام ہو. تو تم بتاؤ کہ تمہارے جو یہ پیر صاحب تھے یا فلانے صاحب تھے جو مسئلہ بیان کر رہے ہیں, تو آیا ان پر وحی ہوتی تھی, یا ان پر فرشتے نازل ہوتے تھے, یا ان پر الہام ہوا ہے؟ تو اگر نہیں ہوا تو اصل تو وہی والی کتاب قرآن ہے, اور قرآن کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی رہا اترا مشکل کشا نہیں ہے. باقی ترجمہ ہے, ترجمہ آسان ہے. ٹھیک ہے, مقصد جب آپ کو یاد رہے گا کہ سورت کی مین تھیم کیا ہے, تو پوری آیات پھر آپ اس کو آسانی سے بیان کر سکتے ہیں. حامیم عین سین قاف, یہ حروف مقطعات ہیں, اللہ خوب جانتے ہیں حروف کے معنی کو. کذالک, اسی طرح, کس طرح, جس طرح آپ کو وحی کی جاتی ہے پیغمبر علیہ السلام, یوحی الیک, جس طرح آپ کو وحی کی جاتی ہے. ان الفاظ کیا تو اس سے مراد یہ حروف مقطعات ہیں. بعض علماء نے یہ بھی لیا ہے کہ یہ جو حروف مقطعات آپ کو دیے گئے اس سے پہلے بھی انبیاء کو دیے جا چکے ہیں, یا اسی طرح لینے چلے آگے جاتے ہیں. یا جس طرح یہ مسئلہ کذالک, اسی طرح جس طرح مسئلہ توحید اس قرآن میں بیان ہے, یوحی لے کا وہی کیا گیا آپ کی طرف, الی الذین, ان لوگوں کی طرف, من قبل کا جو آپ سے پہلے تھے. اللہ عزیز, اللہ العزیز, یہ اللہ غالب ذات ہے, الحکیم, حکمت والی ذات ہے. یعنی تمام کتابوں کا مدعا یہ تھا, چاہے تورات تھی, زبور تھی, انجیل تھی, یا ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے تھے یا اور صحیفے تھے, ان کا مین مقصد یہ تھا کہ مخلوق کو مخلوق کی بندگی سے نکال کر خالق کی بندگی میں متوجہ کیا جائے, راغب کیا جائے. لہو ما فی السماوات, اب پہلی دلیل ذکر کی جا رہی ہے کہ خاص اس اللہ کے لیے بادشاہی ہے, السماوات, آسمانوں کی, وما, اور اس کی فی الارض, زمین میں ہے. جو آسمانوں میں ہے اس کا بادشاہ بھی اللہ ہے, جو زمین میں اس کا بادشاہ بھی اللہ ہے, مالک ہے. وہو العلی, یہ اللہ اونچے مرتبے والی ذات ہے, تو مخلوق کو اللہ کے مرتبے تک نہ پہنچاؤ, علی ہے اللہ. العظیم, اونچی شان والی ذات ہے, تو مخلوق کو اس شان کا حقدار نہ ٹھہراؤ جو شان اللہ کی ہے, کہ اللہ حج رہا مشکل کشا ہے. تکاد السماوات, تو قریب ہے آسمان, یتفطرن من فوقہن, کہ پگھل جائیں ان کے اوپر سے. یہ جو تم شرکیہ بات کہتے ہو, تمہارے اس شرک کی وجہ سے ایک وقت آئے گا کہ دنیا تباہ ہو جائے گی. جیسے سورہ مریم میں اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو کلمہ شرک ہے, اتنا یہ شرک کا کلمہ اتنا اللہ کے نزدیک غصے والا کلمہ ہے کہ جب دنیا میں توحید کے کہنے والے ختم ہو جائیں گے, لا الہ الا اللہ کہنے والے ختم ہو جائیں گے, تو یہ دنیا تباہ ہو جائے گی. حدیث میں آتا ہے لا تقوم الساعۃ, تو قیامت تب تک قائم نہیں ہوگی جب تک اس دنیا میں اللہ کا نام لینے والا ہوگا. تو کس طرح اللہ کا نام لے گا؟ لا الہ الا اللہ کہے گا. تو جب یہ ختم ہو جائیں گے لوگ, تو پھر قیامت قائم ہوگی, آسمان پگھل جائے گا. والملائکۃ, اور فرشتے یسبحون, پاکی بیان کرتے ہیں, تسبیح بیان کرتے ہیں, بحمد ربی, اپنے رب کی الوہیت کی صفات کے ساتھ, کہ ایک اللہ حاجت روا, ایک اللہ مشکل کشا ہے, ایک اللہ ہماری فریاد سننے والا ہے. ویستغفرون, اور بخشش طلب کرتے ہیں, لمن, ان مومنوں کے لیے, لمن آمن فی الارض. اچھا, یہاں پر آمن کا لفظ لگائیں گے, ورنہ اس معنی میں بھی شبہ پیدا ہوگا کہ آیا تمام لوگوں کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں؟ نہیں, فرشتے صرف ایمان والوں کے لیے دعا کرتے ہیں. اچھا, سورہ مومن کی آیت نمبر 7 میں اس کی وضاحت ہے, وہاں پر تفصیل تھی, یہاں پر مختصر اللہ نے ذکر کیا ہے. وہاں پر باقاعدہ اللہ نے فرشتوں کی, عرش والے فرشتوں کی دعا ذکر کی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنی زندگی میں قرآن سے دور تھے, اب انہوں نے قرآن کی طرف رجوع کیا, قرآن کو سیکھا,
اس پہ عمل کیا تو اللہ فرماتے ہیں رب اے اللہ ان کے لیے بخشش طلب کر دے، ان کے لیے بخشش کر دے، ان کو جنت دے دے، ان کے گھر والوں کو بھی جنت میں داخل کر دے. آیت نمبر 7 8 پھر آپ لوگ پڑھ لیں، تفصیلی دعا انہوں نے کی ہے فرشتوں نے. اللہ ہمیں اس دعا کا حقدار بنا دے، آمین. تو استغفرون اور بخشش طلب کرتے ہیں ایمان ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں فی الارض زمین میں. الا خبردار ان اللہ هو الغفور، یہ اللہ بخشش کرنے والا ہے، الرحیم خاص مہربان ذات ہے. اب زجر مشرک کو، زجر کہتے ہیں دھتکارنا، ڈانٹنا. والذین اتخذوا من دونه اولیاء، وہ لوگ جنہوں نے پکڑے ہیں اللہ کے سوا اولیاء مددگار. اللہ حفیظ علیہم، اللہ نگہبان ہے ان اولیاء کا. تم جن کو پکارتے ہو ان کو، وہ تو اللہ کو پکارتے تھے. تم نے جن کو اپنا مددگار بنایا ہے وہ مدد کس سے مانگتے تھے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا مانگتے تھے، ربی زدنی علما، اے اللہ میرے علم میں اضافہ کر دے. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، ربنا اعوذ بک من الہم والحزن والعجل والکسل. یعنی نبی علیہ السلام تو اللہ سے دعا مانگتے ہو، تم کہتے ہو یا رسول اللہ مدد، یا غوث العظم مدد. بھئی غوث اعظم کا اپنا نام کیا ہے؟ اپنا نام کیا ہے؟ عبد القادر، قادر کا غلام، قادر کا بندہ. اور قادر کون ہے؟ اللہ. تو وہ تو پوری زندگی اللہ کو سجدے کرتے رہے، اللہ کے سامنے اپنا ماتھا ٹیکتے رہے، اور تم عبد القادر جیلانی کو پوچھتے ہو، تم سید علی ترمذی کو پوچھتے ہو، پیر بابا جو ہیں سید علی حجویری کو پوچھتے ہو، یہ داتا دربار والے، وہ تو اللہ کو پکارتے تھے. ان کی کتابیں کھول کے دیکھیں، سید علی ترمذی کی کتاب ہے تذکرۃ الابرار والاشرار، وہ پوری کتاب توحید کے بیان پر ہے. سید علی حجویری کی کتاب ہے کشف المحجوب، اس کتاب کو کھول کے دیکھیں، اس میں اللہ کی توحید بیان ہے. عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی کتابیں ہیں، بڑی بڑی کتابیں ان کی ہیں. حجت الطالبین ہے، اسی طرح اور کتابیں میرے ذہن سے اس کا نام بھول رہا ہے، مشہور کتاب ہے ان کی. ایک کتاب ہے اس میں شروع کے صفحات میں وہ لکھتے ہیں الفتح الربانی، الفتح الربانی ان کی کتاب ہے، میرے پاس ہے. اس میں لکھتے ہیں یا طالب الاشیاء من غیرہ ما انت عاقل هل من شیء لیس فی خزائن اللہ، اے اللہ کے سوا اوروں سے مانگنے والے تجھ میں عقل نہیں ہے، تیرے اندر عقل نہیں ہے، شعور نہیں ہے. کون سی ایسی چیز ہے جو اللہ کے خزانوں میں نہیں ہے؟ اللہ تو فرماتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، کوئی ایسی چیز نہیں جس کا ہمارے پاس خزانہ نہ ہو. دوسری جگہ پہ فرماتے ہیں یا فقیر الخلق یا مشرکم بہم، اے مخلوق کے محتاج، اے مخلوق کو اللہ کے ساتھ حصہ دار ٹھہرانے والے. ما یفتح اللہ لروح کا باب الجنہ، تیری روح کے لیے اللہ جنت کے دروازے نہیں کھولے گا. کیوں؟ لأن اللہ غضبان علی کل مشرک، کیونکہ اللہ ہر مشرک سے ناراض ہے. پھر مشرک کسی کہتے ہیں؟ وہ یہ بھی بیان کرتے ہیں معتمد الی غیرہ، وہ بندہ جو اللہ کے سوا کسی اور پہ بھروسہ کرے. قل اللہ اکبر اما تستحی، تجھے حیا نہیں آتی، اللہ سے شرم نہیں آتی کہ ان تقول لا الہ الا اللہ، کہ تو منہ سے تو لا الہ الا اللہ کہتا ہے، وفی قلبک الف الہ غیرہ، اور تیرے دل میں اللہ کے سوا 100 نہیں 1000 حاجت روا ہیں. قل اللہ اکبر مرۃ بلسانک، اپنے زبان سے اللہ اکبر ایک دفعہ کہے اور دل میں 1000 دفعہ کہے، تاکہ تیرے دل سے یہ شرک کی گندگی نکل جائے. عبد القادر جیلانی تو اپنی کتاب میں ہی فرماتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو اپنے چچا کے بیٹے کو کہتے ہیں کہ اے میرے چچا کے بیٹے، یہ بات جان لے کہ اگر پوری دنیا اکٹھی ہو جائے کہ تجھے نقصان پہنچائے، تجھے نقصان نہیں پہنچا سکتی مگر وہ جو اللہ نے لکھا ہو، اور اگر تجھے فائدہ پہنچانے پہ دنیا متفق ہو جائے، تجھے فائدہ نہیں پہنچا سکتی مگر وہ جو اللہ نے لکھا ہو. نبی علیہ السلام تو توحید کا درس دیتے ہیں. وہ اللہ حفیظ علیہم، اللہ نگہبان ہے ان اولیاء کا. وما انت علیہم بوکیل، اور نہیں آپ ان پر بے وکیل ذمہ وار. آپ بیان کریں، نہیں مانتے نہ مانیں، آپ ذمہ وار نہیں، آپ کا کام بیان کرنا ہے. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، اور اسی طرح نازل کی اور وحی کی ہم نے آپ کی طرف قرآن پڑھے جانے والی کتاب عربین واضح زبان میں، لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ، تاکہ آپ آگاہ کریں ام القرى بستی والوں کو. کون سی بستی والوں کو؟ بستی کی ماں. بستی کی ماں کون سی ہوتی ہے؟
اصل میں مکے کا ایک نام ام القریٰ ہے. ماں کو کہتے ہیں کیونکہ بچے ماں کی طرف اکٹھے ہوتے ہیں تو تمام بستی والے تمام دنیا والے اس بیت اللہ کی طرف آتے ہیں نا, مکہ کی طرف حج عمرے کے لیے, اسی لیے اس کو ام القریٰ کہا جاتا ہے, تاکہ آپ آگاہ کریں ڈرائیں مکے والوں کو, ومن حولہا اور جو ارد گرد ہے مکے کے, وتنذر یوم اور تاکہ ڈرائیں آپ آگاہ کریں لوگوں کو اس دن سے, الجمع کی جمع کیے جائیں گے اس میں لوگ, جمع ہونے والا دن, لا ریب فی شک نہیں ہے اس دن میں, اللہ ہمیں اس دن میں امن عطا فرمائے ہر قسم کی عذاب سے, ہر قسم کی تکلیف سے. فریق فی الجنہ ایک گروہ جنت میں ہوگا, اللہم اجعلنا منہم, اللہ ہمیں جنتیوں میں شامل کر دے خیر و عافیت کے ساتھ. وفریق فی السعیر اور ایک گروہ ہوگا وہ آگ میں ہوگا, وہ منکر قرآن ہوگا. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ اور اگر چاہے اللہ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً اگر چاہے اللہ تو خامخواہ ٹھہرا دے ان سب کو ایک گروہ متفق توحید پر, سب جنت میں چلے جائیں, اگر اللہ چاہے تو کر سکتا ہے. پھر امتحان نہیں ہوگا, پھر دنیا پیدا کرنے کا کوئی مقصد نہیں ہے. یہ جو اللہ نے دنیا پیدا کی ہے, اسباب پیدا کیے, عقل شعور دیے تاکہ آپ اپنی عقل و شعور سے اللہ کو پہچانیں. آپ کو نفس دیے, شہوت دیے, ضروریات دیے, تو ان سب کو آپ کمزور کر کے اللہ کے قریب ہوں. لیکن افسوس در افسوس کہ آج لوگ اپنی شہوت کو اپنے اوپر غالب کر لیتے ہیں, ضروریات کو اپنے اوپر غالب کر دیں, اللہ سے دور ہو جاتے ہیں. وَلَٰكِن يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ لیکن داخل کرتا ہے اللہ جس کو چاہے اپنی مہربانی میں, اللہ ہمیں اپنی رحمت میں شامل کر دے ہمیشہ کے لیے. وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُم مِّن وَلِيٍّ اور جو ظالم ہیں نہیں ان کے لیے کوئی دوست, وَلَا نَصِيرٌ نہ کوئی امدادی. ام اتخذوا من دونه اولیاء آیا پکڑے ہیں انہوں نے زجر بالشرک, آیا پکڑے ہیں ان لوگوں نے من دونی اللہ کے سوا اولیاء اور مددگار, اللہ کے سوا کوئی اور مددگار ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں. فاللہ بس اللہ ولی یہی اللہ مددگار ہے, یہی اللہ کارساز ہے. وہو یحیی و یمیت وہو یحیی الموتى اور یہی اللہ زندہ کرتا ہے مردوں کو. جن کو تم پکارتے ہو وہ تو مردے ہیں. عبد القادر جیلانی وفات پا چکے, سید علی حجویری, سید علی ترمذی, سہون شریف والے, رحمن شریف والے, تمام جتنے اولیاء وہ تو وفات پا چکے ہیں, اور ان کو تو اللہ زندہ کرے گا. جو خود کو زندہ نہیں کر سکتے تمہاری حاجت کس طرح پوری کریں گے؟ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اور یہ اللہ ہر ایک چیز پر قدرت رکھنے والی ذات ہے. اب شبہ اور اس کا جواب, یہ مسئلہ جو آپ بیان کر رہے ہیں لوگوں نے اس کی خلاف لکھا ہے, علماء اس کے خلاف لکھتے ہیں, تو جواب وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِي شَيْءٍ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنَ الشَّيْءِ وہ جو تم اختلاف کرتے ہو فِيهِ اس میں, من شَيْءٍ کسی بات میں, عقیدے میں, ایمان میں, فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ تو اس کا فیصلہ اللہ کی طرف ہے, اللہ فیصلہ کرے گا, اور اللہ کا فیصلہ قرآن ہے. اللہ کا فیصلہ قرآن ہے, قرآن کریم فیصلہ کرتا ہے. ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي یہ صفات والا جو قرآن میں فیصلہ کرتا ہے, اللہ ہے, ربی جو رب ہے میرا, علیہ توکل تو میں اس اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں. بھئی تم کہتے ہو میں نے فلاں سے سنا, ڈھماکے سے سنا, میرا یہ عقیدہ بن گیا, آیا تم اس پر توکل کر سکتے ہو؟ یعنی اس پہ تم اپنا بھروسہ کر سکتے ہو کہ بس اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دو کہ بس جو ہوگا ہوگا؟ ہم نے تو قرآن سے سنا ہے کہ اللہ کو پکارو, اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارو, اور اسی کو ہم حق سمجھتے ہیں, اس پر بھروسہ کرتے ہیں کہ اگر اس حال میں مر جائیں گے تو اللہ ہمیں ضائع نہیں ہونے دے گا. سمجھ آ رہی میری بات آپ کو؟ علیہ توکل تو اس اللہ پر میں بھروسہ کرتا ہوں. وَإِلَيْهِ أُنِيبُ اور اسی طرف میں کیا کرتا ہوں, انیب پھرتا ہوں, اسی طرف میں عاجزی کرتا ہوں. انیب انابت سے, انابت مطلب عاجزی کر کے کسی کی طرف پھرنا. فاطر السماوات بھائی کیوں میں اللہ کی مانتا ہوں, کیوں میں اللہ کی کتاب کی تابع ہوں؟ جواب فاطر السماوات والارض پیدا کرنے والے آسمان اور زمین کو. 7 آسمان اللہ نے پیدا کی, زمینیں اللہ نے پیدا کی. جعل لکم من انفسکم ازواجا ٹھہرائی ہیں تمہارے لیے تمہاری جانوں میں سے بیویاں تمہاری. یہ دلیل عقلی ہے کہ تم جس کو پکارتے ہو اللہ کے سوا اس نے کیا پیدا کیا ہے؟ آسمان اس نے پیدا کیا ہے, زمین اس نے پیدا کی ہے, تمہارے لیے بیوی بچے اس نے پیدا کیے, تمہیں کھانا وہ دیتا ہے, رزق وہ دیتا ہے؟ نہیں, کون دیتا ہے؟ اللہ. تو اللہ کی کتاب کو فالو کرو, اللہ کی کتاب کی اطاعت کرو. وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا اور جانوروں میں بھی جوڑے ہیں. بھائی تم نے بھی جوڑے ہیں اور جانوروں میں بھی جوڑے ہیں, لیکن ہم نے کبھی کسی بھینس کو نہیں دیکھا کہ کسی سنڈے کی قبر کو سجدہ کر رہی ہو, کسی گدھے کو نہیں دیکھا کہ وہ کسی دوسرے گدھے کی قبر کو طواف کر رہا ہو. کبھی دیکھا آپ نے؟
کسی کتے کو نہیں نکل کے کسی دوسرے کتے کے قدم چوم رہا اس کو سجدہ کر رہا ہو. تو جانور بھی ہیں اور تم بھی ہو, تم میں عقل و شعور ہے, جانوروں میں نہیں ہے, لیکن جانور شرک نہیں کرتے, تم کر رہے ہو. عجیب بات ہے. یذرأکم فیہا, پیدا کرتا ہے تم کو ان جوڑوں میں, ان جوڑوں میں اللہ پیدا کرتا ہے, یہ اللہ کا طریقہ ہے. یا فیہ, زمین میں, لیس کمثلہ شیء, نہیں ہے اس اللہ جیسا صفت میں کوئی بھی, نہ اللہ کی ذات جیسا کوئی ہے, نہ اللہ کی صفت جیسا کوئی ہے, اور نہ ہی اللہ کی مثال جیسا کوئی. وہ ایک مشہور خطبہ آپ لوگوں نے گوگل یوٹیوب پہ سنا ہوگا, الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی نبی, اور پھر طویل ہے تو اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ولا جد لہ ولا ند لہ ولا مثل لہ ولا مثال لہ, اس طرح ہو جاتا ہے. تو اس میں ایک آتا ہے کہ اللہ کی کوئی مثل نہیں ہے, اللہ کی کوئی مثال نہیں ہے, اللہ کی کوئی برابر نہیں ہے, اللہ جیسا نہیں ہے, اللہ جیسا نہ کوئی ہو سکتا ہے نہ ہوگا. وہو السمیع البصیر, اللہ سننے والا ہے, البصیر دیکھنے والی ذات ہے. لہو مقالید السماوات والارض, اس اللہ کے اختیار میں چابیاں ہیں آسمانوں کی اور زمین کی, خزانے جو آسمان و زمین میں ہیں اس کی چابیاں اللہ کے پاس ہیں. یبسط الرزق لمن یشاء, فراغ کرتا ہے. تم غیر اللہ کو کیوں پکارتے ہو رزق کے لیے, تم غیر اللہ کو کیوں پکارتے ہو اولاد کے لیے, تم غیر اللہ کو کیوں پکارتے ہو مال کے لیے. اللہ فرماتے یبسط الرزق لمن یشاء, فراغ کرتا ہے رزق جس کے لیے چاہے. اللہ کو پکارو, اللہ رزق فراغ کرتا ہے. وَيَقْدِرْ, اور تنگ کرتا ہے, بند کرتا ہے اللہ رزق جس کے لیے چاہے. إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ, یہ اللہ ہر ایک چیز کو جاننے والا ہے. شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ, شرع لکم, ظاہر کیا ہے. شرع معنی ظاہر کرنا, شریعت کو بھی شریعت اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس کے احکام ظاہر ہیں. ظاہر کیا اللہ نے تمہارے لیے من الدین, دین میں سے. دین کہتے ہیں اطاعت کو. دین کے دو معنی, ایک اطاعت, دوسرا سزا اور جزا. تو وہ اطاعت جس پہ سزا اور جزا ہوگی اللہ نے اس کو ظاہر کیا ہے. ما وصّیٰ بہ, وہ جو حکم کیا تھا اس پر نوح علیہ السلام کو, والذی, اور وہی مسئلہ ہے توحید کا, اوحینا الیک, جو آپ کی طرف بھی وہی کیا ہے. نوح علیہ السلام کو بھی یہی مسئلہ توحید نازل کیا گیا تھا, آپ کو بھی یہی مسئلہ وہی کیا گیا. وما وصینا بہ ابراہیم, وصیت اس حکم کو کہتے ہیں جس میں نسخ نہ ہو, جس میں کوئی رد و بدل نہ ہو. یعنی یہ ایک اللہ کو پکارنا اللہ کا حتمی فیصلہ ہے. وما وصینا, اور وہ جو وصیت کی, حکم کیا ہم نے بھی اس پر ابراہیم علیہ السلام کو, موسیٰ علیہ السلام کو اور عیسیٰ علیہ السلام کو, ان اقیم الدین, کے جاری کرو دین کو, ولا تتفرقوا, اختلاف نہ کرو اصول دین میں. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں نحن بنو اللات دیننا واحد, ہم پیغمبر جو ہیں وہ بنو اللات, بنو اللات یعنی جس کے باپ ایک ہو اور مائیں جدا جدا ہو. یعنی ہماری اصل جو ہے ایک ہے, باپ ایک ہوتا ہے نا, ٹھیک ہے, نسبت ایک باپ کی طرف ہوتی ہے, اور جو مائیں ہوتی ہیں جدا جدا ہوتی ہیں, یعنی اس میں جو خصلتیں ہوتی ہیں یا اور اسپیسیفکیشن ہوتی ہیں وہ جدا ہو جاتی ہیں. اسی طرح ہماری دین کی جو بنیاد ہے وہ توحید ہے, چاہے وہ نوح علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, یعقوب علیہ السلام, ادریس علیہ السلام, سب کی جو بنیاد ہے وہ کیا ہے, اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. ہر پیغمبر نے یہ مسئلہ بیان کیا. ہاں فروعات میں اختلاف ہے, نمازیں کسی کی 4 تھیں, کسی کی 2 تھیں, کسی کی 5, ہماری 5 ہیں. طریقہ کار, نماز سب پڑھتے تھے, طریقہ کار جدا جدا ہے, اوقات جدا جدا ہیں, ٹھیک ہے. تو کبر علی المشرکین, بہت برا لگتا ہے مشرکوں پر, ما, وہ مسئلہ تدعوہم الیہ, جس کی طرف تم پکارتے ہو ان کو, وہ مسئلہ توحید, وہ مسئلہ قرآن جو تم ان کو دعوت دیتے ہو, بہت برا لگتا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ مزے لگتے ہیں ان کو, نہیں, ان کو برا لگتا ہے. تو بھئی جب میں بیان کروں گا اور ان کو برا لگے گا تو پھر قرآن سیکھے گا کون؟ تو اللہ فرماتے ہیں اللہ یجتبی الیہ من یشاء, اللہ چنتا ہے اس قرآن کی طرف جس کو چاہے, جس کو منشا ہوتی ہے اللہ قرآن کے پاس لے آتا ہے, قرآن سننے کی توفیق دے دیتا ہے. ویہدی, اور توفیق دیتا ہے اس قرآن کو سیکھنے کی, پہلے چن کر لاتا ہے, ابھی اس نے سیکھا نہیں ہے, سیکھے گا کب؟ جب اللہ ہدایت دے گا. ویہدی, اور توفیق دیتا ہے الیہ, اس قرآن کی طرف, من ینیب, جو عاجزی کرتا ہے اس قرآن کی طرف, پھرتا ہے اس قرآن کی طرف. وما تفرقوا, اب یہ دوسرا جواب دیا جا رہا ہے کہ بھئی کہتے ہیں بھی یہ اختلافی مسئلہ, اللہ فرماتے نہیں اختلافی نہیں ہے. وما تفرقوا, اختلاف نہیں کیا اس مسئلہ توحید میں, الا من بعد ما جاءهم العلم,
بعد اس کے کہ آگے ان کو علم توحید کا ابھی تک یہ مسئلہ اختلافی نہیں تھا، اختلاف اب کر رہے ہیں. یہ کیوں؟ اب ان کو قرآن کی وحی نازل ہو گئی ہے. بغیم بینہم، ضد کی وجہ سے آپس میں ضد ہے کہ اگر ہم نے محمد رسول اللہ کو پیغمبر مان لیا تو ہمارا جو درجہ ہے وہ گھٹ جائے گا. ولولا کلمۃ، اور اگر نہ ہوتا حکم عذاب کا، سبقت پہلے گزرا من رب کا، تمہارے رب کی جانب سے، الی اجل مسمی، نیٹے مقرر تک، لقضی بینہم، تو خامخواہ فیصلہ کر دیا جاتا ان کے درمیان عذاب کا، ان کو اسی وقت ہلاک کر دیا جاتا. وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ، لیکن وہ لوگ جو میراث میں لیتے ہیں اللہ کی کتاب کو، من بعدہم، ان کے بعد، لفی شک منہ مریب، خامخواہ شک میں ہے اس قرآن میں سے، مریبن، یہ اس مسئلہ توحید میں سے، مریبن اس حال میں کہ ان کا شک بڑھ رہا ہے. اس سے مراد یہ اصل میں یہود و نصارہ پہ رد کیا جا رہا ہے کہ وہ بھی تو شرک کرتے ہیں. آپ ان کا جواب ہو کر کہ جی دیکھیں آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں ہے، پہلے بھی پیغمبروں پہ یہ نازل ہوا ہے، تو یہودیوں نے جو قبروں پر مسجدیں بنائی ہوئی ہیں، جس نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم وصلحائہم مساجدا، کہ یہود و نصارہ پر اللہ کی لعنت و پھٹکار ہو، انہوں نے اپنے انبیاء اور اولیاء کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیا. تو یہ آپ کو بطور اعتراض پیش کر سکتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ باغی ہیں، یہ اللہ کی کتاب سے بغاوت کر گئے ہیں، اور یہ اللہ کی اس مسئلہ توحید سے کیا کرتے ہیں؟ شک کرتے ہیں. فَلِذَٰلِكَ فَادْعُوا، بس اس مسئلہ توحید کی طرف پکارو لوگوں کو. یہ فَلِذَٰلِكَ فَادْعُوا یہ عربی کے قاعدے کے اعتبار سے اس میں ایک ترکیب ہے، وہ میں انشاءاللہ روزانہ درس میں ہم بیان کریں گے. اس ترکیب کا حاصل یہ ہے کہ جب بھی کوئی ایسا جملہ آتا ہے تو اس میں تکرار ہوتی ہے بار بار. فَلِذَٰلِكَ فَادْعُوا لِذَٰلِكَ فَادْعُوا لِذَٰلِكَ، جملہ اصل میں اس طرح بنتا ہے. لیکن یہ ذالکہ کو اللہ نے پہلے اس لیے ذکر کیا کہ یہ مسئلہ اہم ہے، اس مسئلے توحید کی طرف لوگوں کو دعوت دو، چھوڑ دو باقی مسئلے. اکثر لوگ کہتے ہیں نا جی والدین کے حقوق، میں تو خیر میں اپنے ساتھیوں میں تو میں بہت زیادہ بیان کرتا ہوں، والدین کے حقوق ہو گئے، خاوند کے حقوق ہو گئے، عورتوں کے حقوق ہو گئے، بچوں کے، ہر چیز کے. لیکن اللہ فرماتے ہیں سب سے زیادہ جو زور دینا ہے، سب سے زیادہ جو اہم مسئلہ ہے وہ یہ توحید ہے، کیونکہ آپ سب کے حقوق ادا کر دیں اور اللہ کا حق نہ ادا کریں جہنم میں جائیں. فَلِذَٰلِكَ فَادْعُوا، اس مسئلہ توحید کی طرف دعوت دو لوگوں کو، وَاسْتَقِمْ، اور ڈٹ جاؤ اس مسئلہ توحید پر، کما امرت، جس طرح تمہیں حکم دیا گیا ہے، یعنی اور کسی کی طرف نہیں جانا، اور کسی کو نہیں پکارنا. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور تابعداری نہ کرو ان کی خواہشات کی. وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، نبی علیہ السلام کے پاس ایک صحابی ہے کہ یا رسول اللہ میری عمر آپ سے زیادہ ہے، مطلب آپ کی عمر مجھ سے زیادہ نہیں ہے، لیکن آپ کو تو بڑھاپے کے اثرات آ گئے، داڑھی میں آپ کے سفید بال آ گئے ہیں، یہ کیوں؟ شیبت لقد اثر علیک الشیب یا رسول اللہ، آپ پہ تو بڑھاپا جلدی آ گیا. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں شیبتنی ہود و اخواتہا، مجھے سورہ ہود اور اس جیسی صورتوں نے بوڑھا کر دیا. کہ جب اللہ نے کہا کہ اس مسئلہ توحید کی طرف پکارو، اس پہ ڈٹ جاؤ، اور ان کی ذرہ برابر بھی آپ نے تابعداری، ان کی جو ہے بات نہیں ماننی، گزارا نہیں کرنا ان کے ساتھ، تو مجھے اس بات نے کیا کر دی؟ بوڑھا کر دی. کیونکہ پریشانی ہوتی ہے کہ جب میرا چچا کا بیٹا نہیں مان رہا، پھپھو کا بیٹا نہیں مان رہا، میرے سارے خاندان والے میرے مخالف ہیں، وہ نبی علیہ السلام تو ہماری طرح نہیں بے پرواہ، اللہ ہماری بے پرواہی ختم کر دے. وہ تو پوری پوری رات روتے تھے، گڑگڑاتے تھے اللہ کے سامنے کہ اللہ ان کو ہدایت دے دے. تو نبی علیہ السلام پر یہ بڑی مشکل گزرتی تھی یہ باتیں. وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، کہہ دیجئے کہ میں ایمان لاتا ہوں اس کتاب پر جو نازل کیا اللہ نے، من کتاب میں سے. وَأُمِرْتُ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے، لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، کہ انصاف کروں تمہارے درمیان، انصاف کروں، عدل کروں، اللہ کا حق اللہ کے لیے ذکر کروں، مخلوق کا حق مخلوق کے لیے ذکر کروں. اللہ ربنا وربکم، انصاف والی بات یہ ہے کہ اللہ رب ہے ہمارا اور رب ہے تمہارا. لنا اعمالنا، اور ہمارے لیے عمل ہے ہمارا، یعنی ہمیں ہمارے عمل کا بدلہ ملے گا. وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، تمہارے لیے بدلہ ہے تمہارے اعمال کا. لا حجت بیننا وبینکم، نہیں ہے جھگڑا تمہارے اور ہمارے درمیان. دنیاوی جھگڑا تو تھا توحید پر، لیکن تمہارے اور ہمارے درمیان دنیاوی جھگڑا نہیں ہے، کوئی کھیت کا جائیداد کا جھگڑا نہیں ہے. جھگڑا ہے تو لا الہ الا اللہ کے مسئلے میں جھگڑا ہے. تو اللہ یجمع بیننا، اللہ اکٹھا کر دے گا ہمیں. کب؟ قیامت میں، پھر پتہ چلے گا. وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، صلی اللہ کی طرف واپسی ہے. وَالَّذِينَ يُحَاجُّونَ، اور وہ لوگ جو جھگڑا کرتے ہیں فی اللہ، اللہ کے حکم میں، اللہ کی توحید میں، من بعد ما مستجیب لہ، بعد اس کے کہ
قبول کیا اس مسئلہ توحید کو، یعنی وہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ بھی پڑھتے ہیں اور قبروں کو سجدے کرتے ہیں، لا ایاک نعبد و ایاک نستعین بھی پڑھتے ہیں اور اولیاء کی قبروں پہ طواف کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، ان سے حاجات مانگتے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں حجتہم داحضۃ، دلیلیں ان کی برباد ہیں عند ربہم، ان کے رب کے ہاں، ان کی یہ جو لا الہ الا اللہ کا کلمہ ہے ان کے رب کے ہاں کام نہیں آئے گا، کیونکہ عملاً شرک کر رہے ہیں، عملاً کفر کر رہے ہیں، تو ان کی یہ جو دلیل ہے کہ بھئی ہم نے تو کلمہ پڑھا ہے، یہ داحدہ برباد ہے، یا دلیلیں ان کی اس شرک پر داحدۃ برباد ہیں کہ اللہ تو ہماری ڈائریکٹ نہیں سنتا، اس لیے ہم اولیاء کے ذریعے پکارتے ہیں، تو جج کو جج سے ملنے کے لیے وکیل کا وسیلہ ہوتا ہے، وزیر سے بادشاہ سے ملنے کے لیے وزیر کا وسیلہ ہوتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں بھئی اللہ کے لیے لا تضربوا للہ الامثال، اللہ کے لیے مخلوق کی مثالیں نہ ذکر کرو، جج تمہارے حال سے واقف نہیں ہے، بادشاہ تمہیں جانتا نہیں ہے، اس لیے وزیر اور وکیل تمہارا وسیلہ بنتا ہے، اللہ فرماتے ہوا عالم بکم انشاء اذ انتم فی بطون امہاتکم، جب تم ماں کے پیٹوں میں تھے اللہ تمہیں جانتا تھا، تو تم وہاں کون وکیل آیا تھا، کون ولی آیا تھا تمہیں آنکھیں دینے کے لیے، کان دینے کے لیے، وعلیہم غضب، اور ان کے اوپر غصہ ہے اللہ کا، ولہم عذاب شدید، اور ان کے لیے عذاب ہے شدید سخت۔ انشاءاللہ باقی کل پڑھ لیں گے۔ واقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔